صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم سے میں نے ایک آیہ مجیدہ تلاوت کی آپ کی خدمت میں، جس میں سورہ یونس ہے، آیت نمبر 35 ہے۔ کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے افمن یہدی الی الحق، کیا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے کہ آپ اس کی اتباع کریں جو آپ کو ہدایت کرتا ہے؟ آپ اس کی اتباع کریں جو آپ کو ہدایت کرتا ہے، یعنی اب ڈھونڈنا ہے ہمیں کہ ہمیں ہدایت کون کرتا ہے، ہمیں کس کی اتباع کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمارے ہدایت کے لیے کس کو مقرر کیا اور ہمیں کون ہدایت کرتا ہوا نظر آیا؟ سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی ایک طرف، اور اس کے بعد اللہ نے 13 ہادی اور عطا کیے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا تم اتباع کرو ان کی جو آپ کو ہدایت کرتے ہیں، یعنی پتہ چلا کہ ہمیں ہدایت کرنے والے 14 کی ذات ہے۔ اور سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے سامنے اس وقت علی سے بڑھ کر ہادی کوئی نہیں۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا ہادی، جس کا رسول اکرم سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر مجمع کو دکھا کر یہ کہا کہ میرے بعد آپ کا مولا یہ ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اگر آپ کو ہادی چاہیے تو میرے بعد ہادی علی ابن ابی طالب ہے۔ حضرت سلیمان سردار الانبیاء کے سامنے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سلیمان کو ارشاد فرما رہے ہیں سلیمان، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، ساری دنیا اکٹھی ہو کے ایک طرف چلنا شروع کر دے اور علی ایک طرف اکیلے جا رہے ہوں، سمجھ لینا علی حق پہ ہے۔ حیدری، سمجھ لینا علی حق پہ ہے۔ اے سلیمان، علی کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ پھر سردار الانبیاء نے کئی ایسے مقامات پہ ارشاد فرمایا، یہ روایت حضرت ابو ذر غفاری نے نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، علی مع الحق والحق معہ وعلی لسانہ یدو حیث ما دار علی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ سردار الانبیاء فرما رہے تھے حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اس کی زبان پر حق آتا ہے، جو علی فرمائے وہی حق ہوتا ہے۔ علی بغیر حق کے کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین، ایک مرتبہ حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سردار الانبیاء کے ساتھ کھجوریں تناول فرما رہے تھے، کھجوریں تناول کر رہے ہیں، اور ایک گٹھلی امیر کائنات نے جناب سلیمان کو ماری۔ جناب سلیمان تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اے مولا مجھے دیکھیں میری سفید ریش، آپ جوان، آپ کا اور میرا مذاق بنتا نہیں، جوان اور بزرگ کا کون سا مذاق ہوتا ہے؟ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں، اے سلیمان اپنی زندگی کا کوئی مجھے واقعہ سنا۔ جناب سلیمان کہتے ہیں، یا علی میں اپنی جوانی میں جنگل سے پتے توڑ کر، چند پھول توڑ کر گلدستے تیار کرتا تھا۔ تو جو سامعین کی گلدستے تیار کر کے بازار میں جا کے انہیں فروخت کیا کرتا تھا۔ میں ایک دن جنگل میں گیا، گلدستے کے لیے پھول اور پتے توڑنے کی غرض سے، سامنے شیر لپک پڑا، اس نے میری طرف حملہ کیا،
میری زبان سے ایک ہی جملہ نکلا کہ میں نے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا، لیکن زبان سے جملہ نکلا یا مظہر العجائب، یہ کہنا تھا کہ سامنے وہ شیر جو ہے وہ بیٹھ گیا، اس کا بیٹھنا تھا۔ وہ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ امیر کائنات فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان آیا، اس نے مجھے اس شیر سے بچایا، جو نوجوان تھا اس نے مجھے شیر سے بچایا، اور میں نے اپنی جیب سے گلدستہ نکالا اور اسے دے دیا۔ میں خوشی کے مارے اپنی جان بچا کر اس کو گلدستہ پیش کر رہا تھا۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وہ گلدستہ جیب سے نکال کر اسے دکھایا، اے سلیمان وہ گلدستہ یہی ہے، وہ گلدستہ یہی ہے۔ جناب سلیمان مسکرا کر کہتے ہیں مولا یہ گلدستہ آپ کے پاس کیسے؟ امیر کائنات مسکرا کر کہتے ہیں جس کو تو نے بلایا تھا وہ کوئی اور نہیں، میں علی تھا، تیری مدد کے لیے میں علی آیا تھا۔ میرے محترم سامعین، اللہ نے ہمیں علی جیسا مشکل کشا امام عطا فرمایا ہے، جس کے بارے میں سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میرے بعد اگر آپ کا کوئی مشکل کشا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے، اگر میرے بعد کوئی علمی آپ کو غذا دینے والا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ علی کے بعد آپ کو علم نہیں ملے گا، علی کے علاوہ آپ کو کوئی علم کی غذا نہیں دے سکتا، علی کے علاوہ آپ کی کوئی مشکل حل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مشکل کشا ہے تو وہ میرا بھائی علی ہے۔ میرا محترم سامعین، سردار الانبیاء نے ہمیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا ہادی عطا کیا اور جس کا تعارف خود کروا کے گئے۔ اچھا، جب امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس دنیا پہ تشریف لائے ہیں، خانہ کعبہ میں، صلوات پڑھی آل محمد کی تشریف لائے، سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سردار الانبیاء نے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہاتھوں پہ بلند کیا اور امیر کائنات کو فرمایا کہ اے علی مجھے کچھ سنائیے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سردار الانبیاء سے پوچھا یا رسول اللہ کیا سناؤں، انجیل، زبور، تورات یا قرآن کریم؟ اب میں نے جو بزرگ عالم دین سے جملے سنے ہیں کہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پہلی فرصت میں سورہ مومنون سنائی اور فرمایا قد افلح المومنون، کہ فلاح پا گئے مومنین۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں پہ بلند کیا اور بلند کر کے کہا کیسے نہ فلاح پائیں، اللہ نے ان کو امیر المومنین جو عطا کیا ہے، اللہ نے مومنوں کو مومنہ کا امیر جو عطا کیا ہے تو مومن فلاح کیوں نہ پائیں؟ اللہ نے مومن عطا کیا، مومنوں کو امیر عطا کیا۔ میرے محترم سامعین، کچھ روز گزرے، تیسرا یا چوتھا دن تھا، ابو جہل اٹھا، اس نے سرما اٹھایا اور اژدھا اٹھایا، اٹھا کر لایا، پہلے مبارک دی، مبارک دینے کے بعد اس کے پاس وہ اژدھا ایک کیلکولیٹر تھا، ٹیسٹ کیا کرتا تھا اس سے کہ حلال زدہ کون ہے اور حرام زدہ کون ہے۔ جیسے ہی یہ اژدھا لے کے گیا ابو جہل، اس نے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے اژدھا کیا اور امیر کائنات نے ننھے ننھے ہاتھ آگے کیے، اژدھے کے منہ میں ڈالے اور اژدھے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔
اسدہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ یہ رونا شروع ہوا، روتا ہوا سردار الانبیاء کی خدمت میں آیا، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے ایک کیلکولیٹر رکھا ہوا تھا، اس اسدے سے میں پہچان کیا کرتا تھا، مجھے پتہ چلتا تھا یہ جس کو ڈھس لیا کرتا تھا مجھے پتہ چل جاتا تھا یہ حرام زدہ ہے، جس کو یہ نہیں ڈھستا تھا مجھے پتہ چل جاتا تھا یہ حلال زدہ ہے۔ یا رسول اللہ اس نے اسدے کا خاتمہ کر دیا، اب مجھے بتائیے کہ میں اگلے بچوں کا ٹیسٹ کیسے کروں گا؟ رسول خدا نے سردار الانبیاء نے فرمایا کہ میرے بھائی علی نے یہ تیرا عارضی کیلکولیٹر توڑ دیا ہے اور تجھے یہ عبدی کیلکولیٹر عطا کر دیا ہے، قیامت تک کے لیے یہ کیلکولیٹر رہے گا۔ جاؤ پتہ کر لینا، جس کے سامنے تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ کون سا بچہ ہے، حلال زدہ ہے یا حرام زدہ ہے، میرے بھائی علی کا نام لینا، اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھ لینا حلال زدہ ہے، اگر مرجھا جائے تو سمجھ لینا حرام زدہ، سمجھ لینا تو سمجھ لینا یہ حرام زدہ ہے۔ یہ کیلکولیٹر علی نے عطا کیا، عارضی کیلکولیٹر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے توڑے۔ میرے محترم سامعین، اور قرآن نے ہمیں بتا دیا بہتر ہے اس کی اتباع جو تمہیں ہر وقت ہدایت کرتا ہے۔ خطبہ نمبر 178 جس میں امیر کائنات علی ابن ابی طالب، نہج البلاغہ عرض کر رہا ہوں، امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اپنے آپ کو میرا شیعہ کہنے والو، میں علی آپ سے بیزار ہوں۔ خطبہ نمبر 178 جس کے گھر میں نہج البلاغہ ہے ضرور دیکھیے گا، ماشاءاللہ۔ معصوم فرماتے ہیں میں بیزار ہوں کہ میں آپ کا جانشین ہوں، میں علی آپ کو قرآن اور ہدایات عطا کرتا ہوں، قرآن کی دلیلوں سے ہدایت دیتا ہوں، قرآن کی دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور آپ پچھلے پاؤں واپس لوٹنے کی کوشش کرتے ہو۔ اچھا، یہاں پہ ایک سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی مجھے حدیث یاد آ گئی۔ سردار الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں یا علی، تیری محبت سے وہ بندہ دور نہیں ہوگا جس کے دل میں تیری سچی محبت ہے، اگر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں وہ تیری محبت کو نہیں چھوڑے گا، وہ تیری محبت کو نہیں چھوڑے گا۔ یہاں تک یہ جملے ہیں کہ تیری ناک کاٹ دی جائے، اے یا علی تیرے ماننے والے کی ناک کاٹ دی جائے وہ تیری محبت نہیں چھوڑے گا۔ اور دوسرا فرمان میرے مولا نے ارشاد فرمایا سردار الانبیاء نے، یا علی وہ بندہ جو تیرے بغض میں پھر رہا ہے پوری دنیا اس کے سامنے رکھ دی جائے وہ تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اب یہاں پہ اندازہ کرنے کی ضرورت ہے، سردیوں کا موسم گزر گیا، یہ تلوار نہیں تھی، محبت علی کا تقاضا یہ بنتا تھا ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں تشریف لے جانا۔ اندازہ کرنا ہے، میں نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ میں کتنا بڑا علی والا ہوں، کوئی میرے اوپر تلوار نہیں چلا رہا تھا، مجھے اندازہ کرنا ہے مجھے علی سے کتنی محبت تھی، میں اس محبت میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں کتنی بار گیا ہوں۔ آگے قرآن کریم کا ایک اور آیت فرمایا کل یعمل علی شاکلتہ، قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 84 ہے جس میں کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محمد کہہ دیجئے، اے محمد کہہ دیجئے اپنی امت سے ہر بندہ اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ کوئی علی کو اپنی نیت سے کسی انداز میں مانتا ہے، کوئی بندہ علی کی اپنی نیت سے مانتا ہے، کوئی بندہ علی کو مربی تربیت یافتہ مانتا ہے، کوئی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مربی اپنا رب مانتا ہے۔
تو جو ہے سامعین کی، مربی کا مطلب ہے تربیت کرنے والا، جو آپ کی تربیت کر رہا ہو۔ اللہ نے ہمیں 14 مربی عطا کیے ہیں جو ہر لمحے ہماری تربیت کر رہے ہیں، جو ہر لمحے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین، اللہ نے ہمیں 14 مربی عطا کیے۔ ہر بندہ اپنی نیت سے محمد والے محمد کو بھی مانتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتا ہے۔ یہاں پہ علامہ اقبال کا شعر ایک یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں کوئی جنت کا طالب ہے تو کوئی غم سے پریشان، عبادت کون کرتا ہے مجبوری سجدہ کرواتی ہے۔ عبادت کون کرتا ہے مجبوری سجدہ کرواتی ہے۔ یہ آیت اب بتا رہی ہے ہر بندے کی اپنی نیت، کوئی پیالہ اٹھانے کے لیے آیا ہے تو کوئی لنگر کرنے کے لیے۔ اندازہ تب ہوگا جب سیرت علی پہ عمل کرے گا بندہ۔ ہر بندے کی اپنی نیت، کوئی اولاد لینے آیا، کوئی رزق لینے آیا، کوئی بیماریوں کی شفا لینے آیا۔ مزہ تو تب آئے کہ جب بندہ عباس کو لا فتح کا بیٹا مان کے آئے۔ مزہ تو تب آئے جب بندہ علی کو شیر خدا مان کے آئے۔ ہم تو محرم میں بھی آتے ہیں تو صرف اپنی ہی مصیبتیں بتانے کے لیے۔ دعوت فکر دے رہا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، میرے بھائی نوجوان دوست جن کے پاس روزگار نہیں ہے، وہ زری کے پاس آ کر منت مانتے ہیں، مولا مجھے رزق چاہیے۔ ذرا امام حسین علیہ السلام کی زری پہ جانے والے متوجہ ہوں جو کربلا سے ہو کے آئے ہیں، یہی دعا، مجھے رزق چاہیے، مجھے اولاد چاہیے۔ ظاہری بات ہے اس در سے ملتا بھی ہے اور یہ شافی بھی ہیں۔ ہمیں دعائے توسل میں یہی بتایا گیا ہے، دعائے توسل یہی بتاتی ہے کہ یہ شفاعت کرنے والے ہیں، انہی کے در سے ملتا ہے اور یقیناً یہ دلواتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ بھی غور کیا، کبھی ہم نے مولا کی بارگاہ میں یہ بھی التجا کی، مولا ہمیں ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ مولا مجھے ویسا مومن بنا دے جس طرح تجھے مومن چاہیے، جس طرح تجھے شیعہ چاہیے، مولا مجھے ویسا بنا۔ اچھا ایک جملہ یاد آ گیا، یہاں پہ ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی زری پہ گیا، بزرگوں زری پہ گیا، اس کے ساتھ بیٹا تھا، بابا سجاد شاہ جی بیٹا تھا، ساجد شاہ جی بیٹا تھا۔ بیٹا کہتا ہے کہ بابا میں اس زری پہ کچھ دیر بیٹھنا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا بیٹا بیٹھو، آپ مولا کی زری ہے، بیٹھیں، دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ وہ چلا گیا اپنی آرام گاہ میں۔ تھوڑی دیر گزری، اسے پتہ چلا کہ جس بیٹے کو میں بٹھا کے آیا تھا نا ذریعے امام حسین پہ، وہ گم ہو گیا ہے۔ توجہ سامعین کی، وہ گم ہو گیا ہے۔ 2 3 4 5 10 گھنٹے گزرنے کے بعد باپ تھا، باپ کی محبت بھی عجیب محبت ہوتی ہے، ذریعے امام حسین علیہ السلام پہ آیا، آ کر کہتا ہے مولا مجھے یقین ہے یہاں پہ گم ہوئے ملتے ہیں، مولا مجھے پتہ ہے میرا بیٹا مل جائے گا، لیکن باپ ہوں محبت ستا رہی ہے، محبت ستا رہی ہے، میرا بیٹا مل جاتا۔ دعائیں کرتا ہوا، توسل کرتے ہوا یہ بندہ ذریعے امام حسین سے باہر نکلنے لگا۔ ایک آواز آئی، اے فلاں ابن فلاں، تیرا 10 گھنٹے سے گم ہوا ہے، اس کے لیے تجھے فکر پڑ گئی ہے جو میرا 12واں 1400 سال سے گم ہے۔ کبھی اس کی بھی فکر کی ہے، کبھی اس کے لیے بھی اتنا تڑپا ہے۔ دعوت فکر دے رہا ہوں نوجوان دوستوں کو کہ ہم اپنے لیے تو مانگتے ہیں کہ مولا دعا کر رہا ہوں تیری زری سے، تیرے علم سے، تیرے منبر سے، تیری مجلس میں بیٹھ کے کہ مجھے رزق چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، مجھے بیماری سے شفا چاہیے، لیکن امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مانگ، ہمارے در سے تجھے سب کچھ ملے گا، لیکن غور کر ہمارا 12واں بھی غیبت میں ہے،
اس کے لیے بھی تھوڑی سی التجا کر لیا کر، اس کے لیے بھی تھوڑا سا عمل کر لیا کر۔ میں عرض کر رہا تھا میرے مولا نے خطبہ نمبر 178 میں ارشاد فرمایا کہ میں بیزار ہوں آپ کی جانشینی سے۔ جن کے پاس نیج البلاغہ ہے ضرور جا کے نیج البلاغہ کا یہ خطبہ کھولیے گا۔ میں بیزار ہوں، کاش میں آپ کا جانشین نہ ہوتا۔ مولا فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے 10 لے لے اور 10 کے بدلے میں مجھے 1 دے دے۔ اور مولا نے آخر میں فرمایا اے نابغہ کے بیٹے، نابغہ کا بیٹا تھا، نابغہ کہتے ہیں ناچنے والی کا بیٹا، اس کے پاس ایسے بندے تھے۔ میرے مولا یہ جملے کہتے ہوئے گزرے، مولا فرماتے ہیں کہ میں آپ کو قرآن کی آیات سے یہ چیزیں بتاتا ہوں، اور آپ جانتے ہو کہ میں ولی اللہ ہوں، آپ جانتے ہو کہ میں رسول خدا کا وصی ہوں، آپ جانتے ہو کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا وارث ہوں، اس کے باوجود آپ میری نہیں مانتے۔ لیکن ادھر وہ نابغہ کا بیٹا ہے، جو کہتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، اگر وہ کہے بدھ والے دن جمعہ تو وہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میرا محترم، اللہ نے ہمیں 14 ہادی عطا کی، 14 مربی عطا کیے، 14 مربی جو ہماری تربیت کرنے کے لیے اللہ نے جن کو بھیجا ہے۔ ایسے مربی جنہوں نے کہا اگر ذرہ برابر بھوک آ جائے تو دل برداشتہ نہیں ہونا۔ بھوک ہمارا مومن آسانی سے برداشت کر لیتا ہے، تنگ دستی میں ہمارا مومن فخر کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک جناب بہلول کا ایک واقعہ سنا تو اجازت ہے؟ بسم اللہ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ جناب بہلول تشریف فرما تھے، سامنے ہارون رشید۔ ہارون رشید کو کہتے ہیں ہارون رشید تو جانتا ہے قیامت والے دن جو سب سے زیادہ مالدار ہوگا اس پہ کیا گزرے گی، اس پہ کیا بیتے گی؟ اس کا جو حساب کتاب ہوگا وہ حساب کتاب دیتا ہوا جہنم میں چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ آؤ جی آؤ، انہاں دے بہانے چلو 2 بندے آ جاسن، نام وری سنن والے چلو کوئی تاس سے نہیں صحیح نا، میں بھی کوئی ایک پیغام دی گال کر لیش۔ نہیں سٹپنیاں انجے نہیں لگ دیاں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ جب صاحب سٹپنی لگی ہے جی اگلا جناب بہلول ہارون رشید سامنے۔ اچھا جناب بہلول نے سکھایا ہے کہ جتنا بڑا فرعون ہو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرو۔ یہ جناب بہلول نے بھی سکھایا ہے، فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو۔ یہ وقت کا فرعون تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جناب فرعون نے کہا، جناب بہلول نے اس فرعون وقت کے فرعون کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پل صراط پہ حساب کتاب ہوگا، اس حساب کتاب میں کیسے گزرنا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ وہ کیسا حساب کتاب ہوگا۔ میں نے بہلول دانا میں ایک واقعہ پڑھا، بہلول دانا والا لکھتا ہے، میں بس تھوڑا جائے یہ آخری واقعہ، آخری جناب صلوات بر محمد والے۔ ویسے ہائی تو میرے واسطے کافی
اچھا جناب بہلول، اس ہارون رشید کو کہتے ہیں پل صراط سے گزرنا ہے۔ پل صراط بڑا مشکل مقام ہے، جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، وہاں سے کیسے گزرے گا؟ تھوڑا سا تحمل سے زندگی گزار۔ یہ کہتا ہے بہلول مجھے بتا یہ پل صراط ہے کیا؟ جناب بہلول نے ایک پانی کا ٹپ گرم کروایا، کوئی لوہا گرم نہیں کروایا، ٹپ گرم کروایا، کہا کہ میں اس میں کھڑا ہوتا ہوں، تو مجھ سے سوال کر زندگی میں نے کیا 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 ہے۔ جناب بہلول کھڑے ہو گئے، وہ کہتے ہیں زندگی میں کیا کرتا رہا ہے؟ کہتا ہے علی علی۔ کہا اچھا کھاتا پیتا کیا رہا ہے؟ کہتا ہے جو کی روٹی جہاں سے مل جائے کھا لیتا تھا، پانی زمین سے نکلا ہوا پی لیتا تھا، سوتا کہاں تھا؟ زمین پہ جہاں مل جائے فرش محمدی پہ سو جایا کرتا تھا۔ اب جناب بہلول نے کہا اب تو ذرا اس میں کھڑا ہو، میں تجھ سے سوال کروں۔ یہ ہارون رشید کھڑا ہوا، جناب بہلول نے سوال کرنا شروع کیا۔ یہ کہتا ہے بتا تو کیا کھاتا پیتا ہے؟ اس نے 3-4 کھانے گنے، جب ٹیبل بھرا ہوا ہوتا تھا یہ گننے سے قاصر رہ گیا، جو ہی گن نہ سکا نیچے سے پاؤں جلنا شروع ہوئے، نکل کر کہتا ہے اے بہلول تو جھلا ہو گیا ہے، میں اتنے بڑے کھانے کیسے گنوں جو اتنا بڑا ٹیبل بھرا ہوا ہوتا تھا؟ جناب بہلول فرماتے ہیں اسی لیے کہتا ہوں ذرا سنبھل کر کھایا کر، پل صراط اس سے بھی سخت ہے۔ پل صراط اس سے بھی سخت ہے، وہاں پہ تجھ سے کھڑا نہیں ہو جانا۔ میرے محترم سامعین، اللہ نے ہمیں 14 مربی عطا کیے، مربی جو ہماری تربیت کرتے ہیں۔ مربی کا مطلب رب نہیں ہوتا، مربی کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنے والا۔ 14 مربی اللہ نے ہمیں عطا کیے، 14 مربی جو محمد مصطفیٰ سے لے کر امام زمانہ علیہ السلام تک ہماری تربیت چاہتے ہیں، ہمیں حسینی دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں علی والا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں قرآن کے ساتھ متمسک دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتایا ہے اے ہمارے ماننے والو، سر تن سے جدا ہو جائے قرآن سے جدا نہ ہونا۔ میرے محترم سامعین، اللہ نے ہمیں 14 ہادی عطا فرمائے۔ ان علینا للہدی ولنا للآخرات والاولی۔ اللہ فرماتا ہے ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، لیکن آپ پہ بھی فرض بنتا ہے ان ہادیوں کے ساتھ متمسک ہو جاؤ، جو ہادی کہتے ہیں وہ کر کے دکھاؤ۔ شام کا دربار، جناب سیدہ مسافر شام سلام اللہ علیہ اس دربار میں موجود، یہ ملعون خدا کی لعنت ہو اس پہ، یہ بلا کر کہتا ہے کہ یہاں پہ زینب کون ہے؟ یہ کہنا تھا کہ دوڑ کر بی بی فضہ آگے آئیں، بی بی نے جناب سیدہ کا پردہ بنایا، ملعون آگے بڑھے، تازیانے مارنا شروع کیے، جناب فضہ کو تازیانے مار رہے تھے، یہاں تک کہ جناب فضہ کے خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ پیٹھ کے پیچھے کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی اماں فضہ زینب راضی ہے، ہٹ جا پیچھے، زینب راضی ہے۔ عزادارو، اس ملعون نے جناب سیدہ کے سامنے چھڑی امام حسین علیہ السلام کے سر پہ رکھی، چھڑی دانتوں پہ مار رہا تھا۔ بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا، بی بی نے آیت تطہیر پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نجس ابن نجس، اے ملعون، تو بے حرمتی کر رہا ہے، تو نہیں جانتا، تو اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہے نا، تجھے یہ اندازہ بھی نہیں ہے فتح تیری نہیں فتح ہماری ہوئی ہے، کامیاب تو نہیں ہوا، کامیاب ہم ہوئے ہیں۔
اتنی دیر میں آذان ہونا شروع ہوئی۔ جناب سیدہ نے اس کمینے کی طرف رخ کر کے کہا، اے ملعون، دیکھ آذان میں تیرے باپ کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ تو کہتا ہے میں کامیاب ہوا۔ اے ملعون، قیامت تک حسین کامیاب ہے، قیامت تک ہم ہی کامیاب رہیں گے۔ بس عزادارو، آخری جملہ یہ جناب فضہ سلام اللہ علیہ، جس نے 30 سال پورے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی قبر کی حفاظت کی ہے۔ 30 سال گزر گئے جناب فضہ کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی قبر کی حفاظت کرتے ہوئے۔ دن کو فجر ہوتی بی بی زینب کی قبر پہ آ جاتی، رات کا اندھیرا ہوتا جناب سکینہ کی قبر پہ چلی جاتی، آ کر کہتی ہیں، اے سکینہ، تیری ماں، تیری دادی تیری خبر لینے کے لیے آئی ہے، تیرے کانوں سے خون رک گیا ہے؟ اے سکینہ، تو شمر کے تماچوں سے بڑی ڈری ہوئی ہے، تیری خبر لینے کے لیے آئی ہوں۔ بس عزادارو، آخری جملہ کہ جناب فضہ کا چھوٹا بیٹا جس کا نام یحییٰ ہے وہ آیا، آ کر کہنے لگا، اماں لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ کی ماں کو ان مسلمانوں نے تازیانے مارے ہیں، ہم آپ کو لینے آئے ہیں، ہم آپ کو واپس لے جاتے ہیں۔ جناب فضہ کہتی ہے، یحییٰ، اگر وہ آپ کو تانے دیتے ہیں تو ان کے تانے نہ سنو، آپ یہ تو سنتے ہو کہ آپ کی ماں کو لوگوں نے تازیانے مارے ہیں، یہ نہیں سنتے کہ میری آقا زادی کو لوگوں نے تازیانے مارے ہیں۔ میری آقا زادی کے سر پہ چادر نہیں تھی، میں اپنی آقا زادی کے سامنے آ کر تازیانے